بانی تحریک انصاف کی اسپتال منتقلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے ایڈوکیٹ جنرل کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، موقف اختیار کیا کہ عدالت کا حکم اختیار سماج سے تجاوز کرتا ہے، نظر ثانی کی جائے۔ جیل رول 1978 میں قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ آرٹیکل 10A منصفانہ ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے۔ مقدمے میں بغیر فریقین کو نوٹس جاری کیے آرڈر جاری کیا گیا۔ عبوری مرحلے میں حتمی نوعیت کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ نون لیگ نے کبھی صحت کے معاملے پر سیاست نہیں کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، بانی تحریک انصاف کو صحت کی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تحریک انصاف نے لیگی قیادت کی صحت پر سیاست کی۔ بانی تحریک انصاف سٹیج پر کھڑے ہو کر اپوزیشن کو تانے دیتے تھے۔ بانی نے اپنے لوگوں کو کہا بیماری پر سیاست کی جائے۔ واشنگٹن میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا گیا، گھر کا کھانا بند کر دوں گا۔ طلال چودھری نے کہا کہ بانی کی صحت کو سیاست کا ایجنڈا نہ بنایا جائے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب، گاڑیاں ڈوب گئیں، ٹریفک کی روانی متاثر۔ F11 G12 اور I11 میں بارشی پانی جمع، راولپنڈی کی کئی آبادیوں میں پانی گھروں میں داخل، نالا لئی میں طغیانی، خطرے کے سائرن بچ گئے۔ کٹاریا اور گوال منڈی کے مقام پر الرٹ جاری، پیر ودائی، اوان کالونی، شمس آباد، صادق آباد، شکریال، ڈھوک کالا خان میں ہر طرف پانی ہی پانی، جان کالونی، شیل زمان کالونی، پیپلز کالونی، راجہ اکرم کالونی، شالے ویلی کی سڑکیں جھیل بن گئیں، ڈھوک ہسو میں 2 گھروں کی دیواریں گر گئیں، بارش کے دوران شکستہ حال میٹرو بسیز کی چھتیں ٹپکنے لگیں۔ شہری نے ویڈیو شیئر کر دی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بارشوں کے دوران تیز ترین نکاسیاب آپریشن کا حکم۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کا طوفانی اسپیل، ندی نالوں میں طغیانی، حضروں میں نشیبی علاقے ڈوب گئے، سڑکیں اور گلیاں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سوابی میں بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، بجلی غائب، گوجر خان، ڈسکا، نورکوٹ، کرتارپور، پسرور میں بادل جم کر برسے، شکرگڑھ میں پانی گھروں میں داخل، نالا بئی میں درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح مسلسل بند، دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور کاروباری معاملات روکنے کا اعلان۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق تہران کے ساتھ تمام تجارتی اور مالی معاملات تا حکم ثانی معطل کر دیے۔ فیصلہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیا گیا۔ کشیدگی علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ملکی استحکام اور عالمی مالیاتی نظام کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اماراتی قومی سلامتی مشیر کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات، ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف تعاون پر بات چیت، ایران کے خلاف سیکیورٹی تعاون اور خطے میں باہمی رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے پر مشاورت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آبِ ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کے ساتھ فی الحال بات چیت نہیں ہو رہی، آبِ ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، کہا ایران کے ساتھ نئے مذاکرات شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، آبِ ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں صاف کر دیں، یہ اب مکمل آپریشنل ہے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی مکمل طور پر مؤثر نافذ ہے۔ صدر ٹرمپ کا کینیڈا کی مصنوعات پر 50% ٹیرف کا نفاذ 3 دن کے لیے روکنے کا اعلان۔ ایران نے آبِ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو مطالبات کی فہرست تھما دی۔ CNN کے مطابق یہ فہرست ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مرکزی مذاکرات کار باقر کالیباف نے امریکہ کے حوالے کیے۔ باقر کالیباف نے امریکہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران لبنان سمیت ہر محاذ پر فوجی کارروائیاں روکنے پر متفق ہوئے۔ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل یا تیار کرنے کے حق سے دستبردار ہوا۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق امریکہ نے ایرانی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور ایران نے آبِ ہرمز کھلی رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی تعمیر نو کا منصوبہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔
امریکہ ایران کے منجمد فنڈز کی بحالی پر بھی راضی ہوا تھا۔ ایک بار پھر فوجی ایکشن سے سفارتکاری کا وقت آ گیا۔ آبِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک بحری ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا، وقت آ گیا وعدوں کی خلاف ورزی کا عملی رد عمل دیا جائے۔ ایران پر دباؤ بڑھانے سے امریکہ رعایتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ مسخروں کی ٹیم کرشمے نہیں دکھا سکتی، یہ انتظار بند کر دیں۔ جادوگر ٹوپی سے خرگوش برآمد کرے گا اور اس بحران کو ختم کر دے گا جو امریکہ کا پیدا کردہ ہے۔ تیل پر عائد پابندیاں اٹھائے جانے تک آبِ ہرمز نہیں کھلے گی۔ امریکہ کو منجمد اثاثے جاری اور فوجی آپریشنز بند کرنا ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی پیش رفت اور خطے میں امن و استحکام کی کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم کو رواں ماہ کے آخر میں استنبول میں R4 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ اسحاق ڈار کی دعوت قبول کرتے ہوئے شرکت کی یقین دہانی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان 2027 میں SCO سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں تیاریوں کا جائزہ۔ چیئرمین CDA کی SCO سمٹ سے متعلق ترقیاتی اور انفراسٹرکچر منصوبوں پر بریفنگ۔ اسحاق ڈار کا SCO سمٹ کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $91.59 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $85.58 کا ہو گیا۔ ایشیا میں AI اور سیمی کنڈکٹرز کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری رک گئی۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,358 فی اونس فروخت۔ پاکستان میں ایک تولہ سونا $4,58,236 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 410 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس میں 1,77,545 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ حکومت دن بہ دن پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، گیس مہنگا کر رہے ہیں، بجلی مہنگا کر رہے ہیں، آٹا مہنگا کر رہے ہیں۔ غریب بندہ کیا کیا چیز پورے کرے، اپنے گھر کے خرچے پورے کرے، اپنے بچوں کے خرچے پورے۔ غریب لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ پیٹرول کو جب مہنگا ہو گیا تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ صرف پیٹرول ہی مہنگا ہوا ہے؟ یہ انسان کی زندگی کی ہر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ بہت ظلم کر رہے ہیں، تو جنگ وہاں چھڑی ہے اور متاثر ہمارا ملک ہو رہا ہے اور عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی، پیٹرول ₹3.34، ڈیزل ₹5.27 مہنگا۔ اوگرا نے آج کے لیے پیٹرول کی قیمت ₹334.54 لیٹر مقرر کر دی۔ ڈیزل کا 1 لیٹر ₹395.69 کا ہو گیا۔ مہنگائی کے مارے عوام پھٹ پڑے، کہا روزانہ پیٹرول مہنگا کر کے حکومت عوام سے جینے کا حق بھی چھین رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم قیمتوں میں ہر ممکن ریلیف کا حکم۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ شہباز شریف کی آئل ریفائنریز سے مذاکرات کے لیے علی پرویز ملک کو فوری کراچی پہنچنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، کراچی جا کر مقامی طور پر تیار کردہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات یقینی بنائیں۔ وزیر پیٹرولیم بذات خود ریفائنریز سے مذاکرات کو جلد از جلد مکمل کریں، جس قدر ممکن ہو عوام تک فوری ریلیف پہنچایا جائے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کم نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ لاہور میں حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام سے مختلف ناموں پر ٹیکس وصول کر کے لوٹا جا رہا ہے۔ لیوی ٹیکس نے عام آدمی کی کمر توڑ دی۔ 70,000 کمانے والا ٹیکس دیتا ہے، بڑے لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ روٹی 10 روپے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور لیوی کا خاتمہ کیا جائے۔ حکومت نے چھوٹے تاجروں کے لیے خصوصی ٹیکس ریٹیلر اسکیم ایپ کا اجرا کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ایپ کا اجرا ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکس نظام کو مزید مؤثر بنانے کی کاوشوں کا حصہ ہے۔ ٹیکس نظام کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ تاجروں سے آسان ٹیکس اسکیم پر مسلسل مشاورت ہو رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا، چھوٹے دکاندار موبائل فون ایپ کے ذریعے ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ اسکیم کے ذریعے پوائنٹ آف سیل سے استثنا دیا جائے گا۔ چھوٹے تاجروں کو گرین پلیٹ جاری کی جائے گی۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال نے کہا کہ ریٹیلر اسکیم تاجروں کی آسانی کے لیے لائی گئی۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب، چینی کی برآمد پر وزارت صنعت اور پیداوار کی سمری پر غور کیا جائے گا۔ شوگر ملز مالکان کا چینی برآمد کے لیے شدید دباؤ۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں 12 لاکھ ٹن فاضل چینی کے ذخائر ہیں۔ نومبر میں کرشنگ سیزن سے قبل 6 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ کرشنگ کے بعد مزید 6 لاکھ ٹن چینی کی برآمد کی ڈیمانڈ۔ برآمد سے ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف کے موجودہ دور میں وفاقی کابینہ نے کتنے فیصلے کیے؟ تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش۔ دستاویزات کے مطابق 4 مارچ 2024 سے اب تک وفاقی کابینہ کے 67 اجلاس ہوئے۔ موجودہ کابینہ نے اب تک 2548 فیصلے کیے۔ 2173 فیصلوں پر عمل درآمد ہوا۔ 375 فیصلے زیر عمل ہیں۔ وزیر انچارج کابینہ ڈویژن نے کہا کہ کابینہ ڈویژن وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے کابینہ فیصلوں پر عمل درآمد کی نگرانی کرتا ہے۔ کابینہ ڈویژن کو وزارتوں ڈویژنز کی مجموعی کارکردگی کی نگرانی کا اختیار حاصل نہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ایوان صدر میں ملاقات۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال اور صوبے میں جاری ترقیاتی اقدامات پر بریفنگ۔ صدر زرداری نے کہا کہ امن، ترقی اور عوامی فلاح کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مؤثر روابط ضروری ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ خصوصی توجہ اور وسائل کا حقدار ہے۔ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کی بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں ہر قیمت پر ناکام بنائی جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب بلوچستان سے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور اور بلوچستان کے سابق وزیر میر علی حسن ظاہری بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن کا دورہ۔ شہریوں کی لمبی قطاروں اور گھنٹوں انتظار پر برہمی کا اظہار۔ متعدد کاؤنٹرز خالی پائے گئے، عملہ بھی موجود نہیں تھا۔ شہریوں نے محسن نقوی کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر داخلہ کا انچارج پاسپورٹ آفس ڈپٹی ڈائریکٹر شہزاد اسلم کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ پاسپورٹ آفس کے باہر مبینہ ایجنٹ مافیا کی موجودگی پر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن FIA لاہور کو بھی عہدے سے ہٹانے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل برداشت ہیں۔ تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ آفس آمد پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا پرتپاک خیر مقدم۔ نواز شریف اور مریم نواز نے نواف بن سعید المالکی کی سفارتی خدمات کو سراہا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے پاکستان میں اپنے قیام کو یادگار قرار دیا۔ پرخلوص میزبانی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اظہار تشکر۔ امریکہ نے عالمی فوجداری عدالت کی صدر ٹوموکو اکیانے اور سینئر وکیل عبداللہ سی پر عائد پابندیاں کر دیں۔ واشنگٹن اور دی ہیگ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق یہ اہلکار ICC کا دائرہ اختیار تسلیم نہ کرنے والے ممالک کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ وکیل عبداللہ سی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری وارنٹ کی درخواست کرنے والی ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں۔ ICC کی امریکی اقدام کی مذمت، بین الاقوامی قانونی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔